حاضرین گرامی قدر، جس موضوع پر آج آپ کے سامنے خطبہ پیش کرنا ہے، وہ موضوع ہے پردہ پوشی کی فضیلت۔ پردہ پوشی کے معنی یہ ہوتے ہیں، اور یہ تسلیم شدہ بات ہے، یہ ہر انسان اس بات کو بہت قطعیت کے ساتھ جانتا اور سمجھتا ہے کہ ہم جتنے انسان ہیں، انبیاء کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، سب خطا کار ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر عیب نہ ہو، جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، جس کے اندر کوئی دقت نہ ہو، یا جو انسان زندگی کے کسی بھی لمحے میں، زندگی کے سفر میں کسی بھی موڑ پر جس سے غلطیاں نہ سرزد ہوں، گناہ نہ سرزد ہوں، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو، لیکن قربان جائیے اس مولائے کریم پر جو ہمارا اور آپ کا پالنہار ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے وہ کتنی محبت کرتا ہے کہ اگر ایک بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، بہکاوے میں آ کر، تیش میں آ کر، جوش جذبے اور جذبات میں آ کر وہ گناہ کرتا ہے، اور اللہ اس گناہ سے دنیا والوں کو واقف نہیں کرانا چاہتا ہے، کسی بندے کی نگاہ پڑ جاتی ہے، کوئی دیکھ لیتا ہے اس گناہ سے جو چھپ کر کیا جا رہا ہو، اس غلطی سے جو کہیں کیا جا رہا ہو، کسی انسان کی نگاہ پڑ جائے، میرے دوستو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس گناہگار کو رسوا کر سکتا ہے، اسے شرمندہ کر سکتا ہے، لیکن پاک پروردگار اپنے بندوں پر اتنا کریم ہے، اتنا شفیق ہے، اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایسی سچویشن میں اگر کوئی بندہ کسی بندے کو، کوئی انسان کسی انسان کو، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو، کوئی مومن کسی مومن کو زندگی کے کسی موڑ پر کوئی گناہ کرتا ہوا دیکھ لے، یا اس کے کسی راز پر واقف ہو جائے، اس کے کسی دکھتی رگ پر اس کی واقفیت ہو جائے۔ اسلام کا وصول یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ اس کے اس گناہ کو، اس کے اس عیب پر، اس کے اس خطا پر چادر ڈال دیا جائے، چھپا دیا جائے۔ اسی کو پردہ پوشی عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ ہمارا کوئی بھائی گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، ہمیں اس کی غلطی کا ادراک ہو گیا، اللہ نے لوگوں کی نگاہوں سے اس کو بچا لیا، لیکن ہم وہاں پہنچ گئے، اتفاق سے اللہ کی مشیت و مرضی سے ہم نے دیکھ لیا، لیکن ہم نے لوگوں میں شور و شرابہ نہیں کیا، غلہ اور اسی طرح چیخنا چلانا نہیں کیا، ہم نے اس پر پردہ ڈال دیا، اس کے گناہوں پر، اس کی خطاؤں پر، یا کوئی راز کی بات ہم نے جان لی، اس پر ہم نے پردہ ڈال لیا، اس کو پردہ پوشی کہتے ہیں۔ اور اسلام اس پر، پردہ پوشی پر اسلام نے بڑے اجر کے اعلانات کیے۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ جب وہ عیب، اس عیب سے انسانی سماج کو کوئی دقت نہ پہنچے، انسانی سماج کے لیے وہ جرم مہلک نہ بنے، اس کے وجہ سے اسلامی سماج کو دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے دوستو، حدیث میں ہے کہ من ستر، جس کسی بھی انسان نے عورت اخیہ، اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر، اس کی دقتوں پر پردہ ڈالا،
सतरहु अल्लाहु यौमल क़ियामा, तो अल्लाह उस बंदे को क़यामत के दिन, कि जहां मुआख़ज़े का दिन होगा, मुहासबे का दिन होगा, तमाम के तमाम लोग अल्लाह के सामने मेरे दोस्तों खड़े होंगे, ऐसे आलम में, ऐसे बंदे को जिस बंदे ने इस दुनिया में अपने किसी भाई को गुनाह करता हुआ देख लिया था इत्तेफाक से। वो बंदा समझता था कि वो लोगों की निगाहों से बच जाएगा। लोग ऐसे ही गुनाह करते हैं, लोगों की निगाहों से बचकर, ओट का सहारा लेकर, तारीकी का सहारा लेकर, लोगों की अदम वाकफियत का सहारा लेकर लोग गुनाह करते हैं। उन्हें नहीं खबर कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की निगाह से, अल्लाह के देखने से, अल्लाह के इल्म से किसको फरार है? किसी को फरार है? नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला वहां उस बंदे पर करम फरमाई करते हुए दर्जनों लोगों को वाकिफ नहीं करता है। कोई एक बंदा इत्तेफाकन पहुंच गया अल्लाह की मशीयत से, उसने देख लिया, उसकी पर्दापोशी कर ली, उसके घर वालों से नहीं कहा, उसके मोहल्ले वालों से नहीं कहा, उसकी बीवी से नहीं कहा, उसके बच्चों से नहीं कहा, उसके भाई से नहीं कहा, उसके रिश्तेदारों से नहीं कहा, या कोई और नबी ने फरमाया अल्लाह क्यों? ये उसी वक्त होगा जब उस इंसान के दिल में दर्द हो, उस इंसान के दिल में अपने भाई के लिए मोहब्बत हो, उस इंसान के दिल में इंसानियत का जज्बा हो। औबाश किस्म का आदमी, शैतान फितरत आदमी, फितीन मिजाज आदमी मेरे दोस्तों लोगों की तो बेपरकी उड़ा देते हैं, लेकिन वो नर्म खू है, नर्म मिजाज है। मुसलमान की इज्जतो तकरीम उसके मिजाज में, उसकी घुट्टी में दाखिल है। वो देख लेता है, अपनी आंखों को झुका लेता है, उस पर भी नहीं जाहिर करता है कि ब्लैक मेलिंग का एक नुक्ता मिल जाए, एक जरिया मिल जाए, उस पर धौंस जमाने का, उसे शर्मसार करने का, ये भी हथकंडा नहीं अपनाता है। ऐसा नहीं कि लोगों को नहीं बताया, उस पर जाहिर भी नहीं करता है, उसको शर्मसार भी नहीं करता है, उसको तंग भी नहीं करता है, उसको परेशान भी नहीं करता है। तब ये इनाम है, तब ये इनाम है। ऐसा नहीं कि मोहल्ले वालों से नहीं बताया, रिश्तेदारों से नहीं बताया, लोगों से नहीं बताया, शहर वालों से नहीं बताया, उसके जो हल्के यारा हैं उससे नहीं बताया, लेकिन उसको परेशान करता रहता है, सताता रहता है, उसको ब्लैकमेल करता रहता है, उसके उस ऐब का सहारा लेकर उससे कुछ ऐंठता रहता है या कोई फायदा हासिल करता है। इस हद तक भी वो नहीं जाता है इन तमाम बातों से बेपरवाह होकर उसकी इज्जत सोचते हुए कि नाक कट जाएगी, रुसवा हो जाएगा, शर्मसार हो जाएगा, समाज में, माशरे में, इसके घर खानदान में बड़ी इज्जत है, सब मिट्टी में मिल जाएगा, उसकी नाक कट जाएगी। उसकी इज्जत को बचाने के लिए, उसकी आबरू को बाकी रखने के लिए, अगर नबी ने फरमाया मन सतरा औरत अखी, जिस किसी भी इंसान ने अपने भाई के राज पर, उसकी दिक्कतों पर, उसकी तकलीफों पर, उस पर पर्दा डाल दिया, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। और मेरे दोस्तों इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है कि मैदान महशर में अगर अल्लाह ने किसी की पर्दा पोशी फरमा दी, पर्दा पोशी फरमा देना उसके जन्नत की जमानत है, उसके जन्नत की जमानत है, उसके कामयाबी की जमानत। मुहासबा तो अल्लाह सबसे करेगा, सबसे मुहासबा, लेकिन लोगों से अलग हटकर उसके अयूब उसी के सामने अल्लाह उसी से शेयर करेगा, और इस अमल पर अल्लाह ताला उसे इतना अता करेगा। जैसे कहा जाता है कि जिसको ये सच बात है कि जो कब्र के मामलात से आसानी से बच गया, बेहतरीन तरीके से बच गया, आगे के तमाम मराहिल उसके लिए आसान है। मैदान महशर में अगर अल्लाह ने अला रुउसिल अशहाद, तमाम के तमाम लोगों के सामने अल्लाह ने अगर उसे रुसवा होने से बचा लिया, शर्मिंदा होने से बचा लिया, लोगों के सामने उसके ऐब को खोलने से बचा लिया, यकीन जान लीजिए अगर अल्लाह इतना मेहरबान हो रहा है, इतना करम फरमा हो रहा है कि उसका मुहासबा भी लोगों से छुपा कर रहा है, उसके अयूब लोगों के सामने नहीं ला रहा है, मेरे दोस्तों ये अल्लाह के तरफ से ये जमानत होगी कि अल्लाह उसके नाम जन्नत का परवाना करेगा।
یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. آج انسان اس دنیا میں اگر کچھ کرتا ہے تو سوچتا ہے میرے گھر والے جان نہ جان پائیں. اور کبھی ایسے واقعات بھی سماج نے دیکھے ہیں کہ ایک انسان گناہ کر لیا اور اس کے گناہ اس کے گھر والوں کو خبر ہو گئی، مارے شرم کی خودکشی کر لیتا ہے. وہاں آدمی خودکشی کہاں کرے گا؟ وہاں تو سب ہوں گے، اس کے پرکھے دادے سب ہوں گے. وہاں آدمی خودکشی کیسے کرے گا؟ وہاں کیسے بھاگے گا؟ اللہ کی دسترس سے، اللہ کی پکڑ سے کہاں جائے گا؟ معنی یہ ہوا کہ اگر انسان خود اپنے آپ کو شرمندہ ہونے سے بچانا چاہتا ہے، خود اپنے آپ کو رسوائی کے سامنے لے جانے سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ کے بندے اس دنیا میں جو ہیں اسے ان کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، ان کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے. یہ فائدہ ہے. اور اسلام نے صرف زندہ لوگوں کی بات نہیں، یہ پردہ پوشی کتنی اہم چیز ہے، صرف زندہ لوگوں کی بات نہیں ہے، مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی اسلام کا حکم ہے، اسلام کی تعلیم ہے. حدیث میں ہے من غسل میتا، اگر کوئی کسی مرے ہوئے آدمی کو غسل دیتا ہے اور غسل دیتے ہوئے اس کے کسی عیب پر وہ واقف ہو جاتا ہے، کوئی بدنی عیب ہے کہ زندگی بھر وہ چھپاتا رہا، اس کے بدن میں کوئی عیب ہے یا کوئی ایسا عیب جو مرنے کے بعد اس کے بدن پر ظاہر ہوا ہے، چہرے کی رنگت، چہرہ کالا پڑ گیا، کہ چہرہ کالا پڑنا یہ آدمی کے انجام بد کی نشانی ہوا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں ایک دم ہنستا ہوا چہرہ تھا، لوگ کہتے ہیں نا ایک دم مرا ہوا تھا لیکن جیسے ہنس رہا ہو، یعنی لوگ اس کے بارے میں اچھی توقع رکھتے ہیں، اس کی ایک اچھی علامت مانتے ہیں. ایک ایسا آدمی ہے چہرے میں تبدیلی ہو گئی، چہرہ کالا پڑ گیا، انسان نے دیکھا، نہلانے والوں کی ٹولیوں نے دیکھا، لوگوں سے نہیں بیان کیا. لوگ کہتے ہیں نا ایک دم کالا چہرہ ہو گیا، چہرہ کو فک پڑ گیا تھا. یہ برائی کا پہلو ہے، یہ بدخواہی کا پہلو ہے، یہ عیب کا پہلو ہے. اگر یہ پہلو بھی نظر آئے یا اس کے بدن میں کوئی دقت ہے، کچھ بھی بدن میں کوئی بھی چیز بلا کسی مثال کے، اگر کوئی انسان کسی میت کو نہلاتا ہے، نبی نے فرمایا من غسل میتا، اگر کسی انسان نے کسی مردے کی، کسی مرے ہوئے بھائی کی کو غسل دیا اور اس کے معاملات کو، بدن میں کوئی عیب ہے، اس کے عیوب کو چھپایا، حدیث میں ہے کہ اللہ اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرمائے گا. اللہ اکبر. کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا. کہ ایک مرتبہ ہی اللہ کی مغفرت بندوں کے لیے کافی ہے، ایک مرتبہ کی مغفرت بندوں کے لیے کافی ہے، لیکن اس بندے کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ 40 مرتبہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا. لیکن اس کے برعکس میرے دوستو، اس کے برعکس جو لوگوں کو عیوب کے پیچھے لگتے ہیں، لوگوں کی برائیاں پھیلانا جن کا مشغلہ ہے، جو لوگوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں، برا چاہتے ہیں، برے مزاج کے ہوتے ہیں، بری فطرت کے ہوتے ہیں، برے دل کے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وعیدیں بھی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سزا کا اعلان بھی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر جو لوگوں کو عیوب پر پردہ نہ ڈالتے ہوئے ان کو ننگا کرتے ہیں، سر عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کے عیوب پھیلیں، اس کو پسند فرماتے ہیں. قرآن میں ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان فحش چیزوں کا بکھراؤ ہو، پھیلاؤ ہو، اس کی اشاعت ہو، اس کی تبلیغ ہو، لوگوں کے سامنے بری چیزیں آئیں، لوگوں کے معاملات برے طریقے سے پیش کریں. میرے دوستو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور حدیث میں ہے، ایک حدیث میں غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، تم لوگوں کی غیبتیں مت کیا کرو. غیبت جانتے ہیں؟ کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرنا،
اس کا ذکر بد کرنا، اس کے بارے میں بری باتیں کرنا. اے لوگو تم لوگوں کی غیبتیں مت کیا کرو، اور لوگوں کے عورات کو، چھپی ہوئی چیزوں کو، پردے کے اندر ڈھکی ہوئی چیزوں کو لوگوں کے سامنے مت لایا کرو. کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے گھروں کے اندر رسوا کر دے گا. گھروں کے اندر، کہ گھر انسان ہر طرح کی مصیبت سے بچانے کے لیے، آرام کے لیے، عزت و آبرو کے ساتھ رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے میرے دوستو گھروں کی تعمیر کرتا ہے. گھر انسان کے لیے دنیا میں، پوری روئے زمین میں اس کے لیے سب سے محفوظ جگہ وہ سمجھتا ہے، جہاں لوگوں سے بچاتا میرے دوستو اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے، سکونت کے ساتھ، قرار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا میں مومنوں کی، مسلمانوں کی، اپنے مسلم بھائی کی عیب کو لوگوں کے سامنے لائے گا، اس کی اشاعت کرے گا، اس کو پھیلائے گا، لوگوں سے اس کا ذکر کرے گا، میرے دوستو نبی نے فرمایا ایسے بد باطن کو، بد خصال کو، ایسے بد مزاج کو میرے دوستو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں، حدیث میں کشفا، اللہ تعالیٰ اس کے عورات کو، اس کے راز اور نیاز کی باتوں کو، اس کی دقتوں کو اس کے گھر میں، اس کے گھر کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا. اور گھروں کے سامنے رسوا کرنا کیا ہوتا ہے؟ یا تو آدمی اتنا برا ہو جائے اور اس کی برائی پر اس کے گھر والے جن سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کی اپنی بیٹی ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، باپ ہو، ایسے لوگ بھی اس کی اس برائی کے چشمدید گواہ بن جائیں، یا اس کے گھروں میں بھی دقت آ جائے، اس کے اپنے گھر میں دقت آ جائے، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے گھر والے میرے دوستو اس کے اندر جو برائی وہ دوسروں میں دیکھ کر خوش ہوتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا ارے بھائی سنو تمہیں خبر ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم نے اس کو وہاں ایسے حالت میں دیکھا، یہ کرتے ہوئے دیکھا، جس برائی کو مرچ اور چٹنی لگا کر، نمک اور مرچ لگا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا، اسی قبیل کی برائیاں، اسی قبیل کی نحوستیں، اسی قبیل کی دقتیں، اسی قبیل کی عادتیں اس کے یہاں اس کے یہاں جنم لیتے ہوئے اور وہاں پیر پسارتے ہوئے، پھلتے پھولتے ہوئے وہ دیکھیں، اس کے محلے والے دیکھیں، اس کے گھر والے دیکھیں، اس کے اطراف والے، اس کے پڑوسی دیکھیں. میرے دوستو یہ بہت بری چیز ہے. اسلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کیا کہا ہے؟ المسلم مرآۃ المسلم، کہ جو مسلمان ہے نا یہ ایک دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. اور آئینے کا معنی کیا ہوتا ہے آپ کو خبر ہے؟ آئینہ آپ کو سنوارتا ہے، آپ کو سجاتا ہے، آپ کے چہرے پر، آپ کے کپڑے پر، آپ کے بدن پر، صرف آپ کے بدن پر، آپ کے کپڑے پر، آپ کے چہرے پر، آپ کے بالوں میں کوئی دقت ہوتی ہے، وہ آئینہ آپ کو بتلاتا ہے. آدمی اپنے آپ کو سنوارتا ہے. کوئی بال اگر سفید ہو گیا ہے یعنی وہ شیشہ آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں جگہ کا بال آپ کا سفید ہے. انسان اس کو دور کرتا ہے، کہیں میل ہے، کہیں کچھ لگا ہوا اس کو صاف کرتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو معنی یہ ہوا کہ جیسے آئینہ چیختا چلاتا نہیں ہے. آئینہ آپ کے سامنے ہے، آپ آئینہ دیکھ رہے ہو، وہ آئینہ آپ کی بیوی کو نہیں بتاتا ہے، آپ کے بھائی کو نہیں بتاتا ہے، آپ کے گھر والوں، وہ آئینہ آپ کی کمی بیشی آپ کے سامنے لاتا ہے کہ یہ عمل آپ کے اندر ہے، درست کر لو. اگر کوئی آپ کا بھائی ہے، بے راہ رو ہو رہا ہے، اس کے اندر دقتیں پیدا ہو رہی ہیں، آپ کا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، تنہائی میں بلاؤ، برسرے مجمع نہیں، محفل کے درمیان نہیں، لوگوں کے درمیان نہیں، پہنچتے ہی اس کی ایسی تیسی کر دو، چیخنے چلانے لگو، نہیں، یہ معاملہ بکھر جائے گا، بگڑ جائے گا. اگر آپ خیر خواہ ہو، اور اسلام نے کہا بھی ہے کہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلم کے لیے آئینہ ہے، اس آئینے کے اندر جس طرح آئینہ اس کی اصلاح کرتا ہے، آپ اس کی اصلاح کیجئے. تنہائی میں اس کو بلائیے، تنہائی میں سمجھائیے میرے بھائی یہ بہت غلط بات ہے. یہ جس راستے پہ جا رہے ہو یہ راستہ بہت غلط راستہ ہے. اس راستے پر تباہی ہے، بربادی ہے، رسوائی ہے، شرمندگی ہے. اس معاملے پر یہ ہے اللہ کی ناراضگی ہے. باز آ جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو.
میرے دوستو اب اس واقعے کو دیکھیے ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور کیسا گناہ؟ زنا جیسا گناہ اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول منہ پھیر لیتے ہیں۔ دیکھیے کسی کی واقفیت نہیں تھی، کسی کو ان کے گناہ کی خبر نہیں تھی۔ اللہ کے مواخذے کا، اللہ کے محاسبے کا احساس ہوتا ہے، بھاگتے بھاگتے نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ، زنا کر لیا، زنا کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے رسول منہ گھما لیتے ہیں۔ جانتے ہیں کیا مقصد کیا تھا؟ آپ کا ارادہ کیا تھا؟ بندہ ایسا گناہ جس پر اللہ نے پہلے ہی دن سے پردہ پوشی کر دی ہے، چادر ڈال دیا ہے، وہ بندہ اللہ کے دربار میں جائے، وضو کرے، سجدہ کرے، اللہ کے سامنے سروں کو جھکا کے اللہ سے دعا کرے، وہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انسانی زندگی کی بڑی قدر ہے، بڑی ویلو ہے، بڑی قیمت ہے۔ وہ اگر جاتے اللہ کے دربار میں جاتے، اپنے گناہوں پر تائب ہوتے، نادم ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے خطاؤں کو معاف کر دیتا۔ لیکن اس سے بہت پہلے کی بات ہے، بڑی بات ہے، صحابہ کے لیول کی بات کہ گناہ ہو جائے اور وہ میرے دوستو اپنے گناہوں سے تائب نہ ہوں۔ میرے دوستو اسی لیے بھاگ کر آئے تھے۔ نبی کا یہ رویہ کہ جب نبی کے سامنے انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، نبی نے چاروں طرف آئے، چاروں طرف 4 مرتبہ جب کہا تو آپ نے کہا لے جاؤ، حد قائم کرو۔ اسی طرح وہ عورت جب آتی ہے، اللہ کے رسول میں نے گناہ کر دیا ہے، میں پیٹ سے ہوں۔ اللہ کے رسول اس کو کیوں؟ ایک اسلام میں ایک اصول یہ ہے کہ جس کا کوئی گواہ نہ ہو، اور زنا کے معاملے میں بھی 4 گواہ۔ انسانی سماج میں برائیاں پھیلے نہ، بدامنی نہ ہو، اسی طرح ہلچل نہ ہو، کوئی اچھا خاصا گھرانہ کوئی بدنام نہ ہو۔ اس بدنامی سے بچانے کے لیے میرے دوستو ایک آدمی اگر کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، زنا کرتے ہوئے، لیکن اگر 4 گواہ نہیں ہیں اور وہ اکیلا چیختا رہے، چلاتا رہے، ہاؤ ہلہ کرتا رہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر وہ اس نے قاضی کے پاس بات پیش کر دی ہے اور اپنے حق میں اس نے اپنے علاوہ 3 گواہ اور کھڑے نہیں کر لیے ہیں جو سچ ہیں، میرے دوستو اسے کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو مارا جائے گا۔ اللہ کے رسول کے دربار میں ایک اصول یہ ہے کہ اگر کوئی اقبال جرم کا مجرم ہو، جس نے جرم کا اقرار کیا ہو، کسی مرحلے پر اگر انکار کر دے تو اس کی سزا کینسل ہو جائے گی، اس کو سزا دینے سے روک دیا جائے گا۔ وہ صحابی آتی ہیں، اللہ کے رسول گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، زنا کا صدور ہو گیا ہے، پیٹ سے ہو گئی ہوں، مجھ پر حد نافذ کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے وہاں بھی اس کو ایک موقع دیا، ایک چانس۔ کیوں؟ بیٹا اور ماں اور بچوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ بڑی، اللہ کے رسول نے اسے موقع دیا کہ وہ جائے، روئے، گڑگڑائے، اللہ سے اپنے خطاؤں پر نادم ہو، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے، اس کی مغفرت کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کو قبول کرے۔ اللہ کے رسول نے اسے موقع دیا۔ لیکن قربان جائیے کتنے مضبوط دل کی ہوتی تھیں صحابیہ، اللہ کے رسول کے صحابہ کتنے مضبوط دل کے ہوا کرتے تھے۔ وہ بچے کی ولادت کے بعد پھر بھاگتے ہوئے آتی ہے، اسی دنیا میں پاکی چاہیے، اسی دنیا میں پاکی چاہیے، یہی اپنے گناہ کی سزا یہی چاہیے۔ میرے دوستو وہاں بھی اللہ کے رسول نے اسے ایک موقع دیا، جاؤ جب بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے، کچھ بڑا ہو جائے، تاکہ یہاں بھی نبی نے اس کو موقع دیا کہ ہو سکتا ہے وہ پھر لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو جائے، اوجھل ہو جائے، کہیں اور چلی جائے، کم سے کم موت سے بچ جائے۔ میرے دوستو یہ واقعات، اس طرح کے واقعات یہ سیکھنے کے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں پر، ان کی خطاؤں پر، ان کی غلطیوں پر، ایسی غلطیاں میں نے کہا جو سماج کے لیے ناسور نہ بنے، جو سماج کے لیے دقت نہ پیدا کریں۔ ورنہ کچھ ایسے معاملات ہیں اگر کوئی کسی سے مشورہ طلب کرے، اور ایسے واقعات ہیں،
کوئی کسی سے مشورہ طلب کرے، کوئی لڑکا ہے ہم جانتے اس کے اندر عیب ہے، کوئی دقت ہے، ہمارا کوئی اپنا بھائی وہاں رشتہ کرنا چاہتا ہو، ہم سے پوچھنا چاہتا ہو، ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ عیب ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، ایک صحابی آتی ہیں، اللہ کے رسول میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس 2 لوگ ہیں، ان کا خطبہ آیا ہے۔ آپ نے کہا ان کے ہاتھ سے لاٹھی نہیں چھوٹتی ہے اور وہ بہت ہی قلاش قسم، اس طرح کی باتیں، یا کوئی آدمی کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہو، وہ سامنے والا بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو، اس کی باتوں میں جادو کا اثر ہو، لیکن معاملات میں ایک دم ڈھیلا ہو، ایک دم لچر ہو، جیسا کہ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، ہمیں خبر ہے اور سامنے والا بھائی بہت بھولا بھالا ہے، سامنے والے نے اس سے کہا آؤ پیسے لگاؤ، ہم دونوں مل کے 50-50 پر کاروبار کریں گے، ہمارے پاس کوئی آتا ہے، آپ کے پاس کوئی آتا ہے، اور جس کے بابت یہ بات ہے، آپ اس کی کمزوری کو، اس کی دقت کو، اس کے معاملے میں جو معاملہ ہے اس کو آپ جانتے ہو، آپ کہہ سکتے ہو میرے بھائی وہ کاروبار کرنے لائق نہیں ہے۔ یہ پردہ پوشی کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، آپ سے کسی بارے میں پوچھا جا رہا ہے، وہاں جو سٹیک جانکاری ہو، ایک مرتبہ خالی ایک چھوٹا سا آدھے لائن کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے خطبہ ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے دربار میں ایک آدمی آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی رہتی ہیں، خبر دی جاتی ہے کہ یہ فلاں آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو آپ نے کہا عائشہ جانتی ہو یہ اپنے قبیلے کا بہت ہی برا آدمی ہے، بے ساخ العشیرہ، اپنے قبیلے کا خاندان کا بہت ہی برا آدمی ہے، بہت برا آدمی ہے، لیکن وہ آدمی آپ کے پاس جب آتا ہے تو آپ ایک دم سادھان استھتی میں بڑی پیار سکونت قرار کے ساتھ عزت و آبرو کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو اللہ کے رسول سے یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا یہ معاملہ، حالانکہ ابھی آپ نے کہا تھا یہ برا آدمی ہے اپنے قوم و قبیلہ کا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ آپ نے انہیں تسلی دی اور اپنے بارے میں بتلایا۔ کسی کے بارے میں اگر کوئی ہم سے اپنے گھر کے بچوں کے بارے میں اگر کوئی برا آدمی ہے، بیٹا اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی صحبت بری ہے، اس طرح کی باتیں یہ عام باتیں ہیں، کسی کا خیر کا ارادہ ہو، لیکن برائی کے ساتھ، بری نیتوں کے ساتھ، بری نیتیں کسی کے لیے بہتر نہیں ہیں، اچھی نیتیں سب کے لیے بہتر ہیں۔ اچھی نیت کے ساتھ آپ نے اپنے بیٹے کو کسی کے بارے میں بتلایا، اپنے بھائی کو کسی کے بارے میں بتلایا، کسی کاروبار کرنے والے کو کسی کے ساتھ کاروبار کرنے سے روکا، یا شادی بیاہ کی کوئی بات ہے، تو یہ جو عذاب کی بات ہے، اللہ کے مواخذے کی بات ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہوگی۔ آپ کو نیک نیتی کے ساتھ اچھے مشورے پر اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو ثواب دے گا۔ تو میرے دوستو یہ چند باتیں تھیں، آخر میں پھر اس بات کی عادے کے ساتھ کہ میرے دوستو ہمیں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا تو یقین جان لیجئے اس کی بشارت سے میدان محشر میں اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے عیوب پر، ہمارے اور آپ کے راز کی باتوں پر، ہماری خطاؤں پر اللہ پردہ ڈالے گا۔ اور پردہ ڈالنے کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ جس کے گناہوں پر بھی اللہ نے پردہ ڈال دیا وہ کامیاب ہوا، کامران ہوا، فائز المرام ہوا، اللہ کی جنتوں کا مستحق ہوا۔ ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی کامیاب کر، کامران کر، فائز مرام کر، اس دنیا میں عزت دے، مرنے کے بعد جنت دے، اور لوگوں کی پردہ پوشی کی ہمیں توفیق دے۔ ہمیں اور پورے سماج پر، خصوصاً ہماری بہنوں کے بارے میں، عورتیں دوسروں کے گھروں میں زیادہ جھانکتی ہیں، ان کی بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں کے بارے میں میرے دوستو ان تمام لغو حرکات سے ہمیں بچنی چاہیے۔ اور ایک چیز اور ہے، ایک اس نقطے کو اور سمجھتے چلیے، ہم کہیں بیٹھے ہیں، ہمارے یاروں کی کوئی ٹولی ہے، وہاں کسی کی عیب جوئی، عیب کی باتیں شروع ہونے لگیں، یا تو ہمیں وہاں روک دینا چاہیے یا تو اٹھ کر چلا جانا چاہیے۔ یہاں قرآن میں ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ برائی کرتے نہیں ہیں، دل کی خواہش ہے کہ برائی پھیلے، یعنی کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، ہم ہنس کر ٹھٹھا مار رہے ہیں، آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، آپ اس پر خوش ہو رہے ہیں، ٹھٹھے مار رہے ہیں، آپ کو مزہ آ رہا ہے، فلاں کی عزت آبرو نیلام ہو رہی ہے، تار تار ہو رہی ہے، پیروں سے رونتی جا رہی ہے، بیان دوسرا کر رہا ہے، راوی دوسرا ہے، اور آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ یہ رویہ بھی قاتل، یہ رویہ بھی برباد کر دینے والا رویہ ہے، یہ رویہ بھی اللہ کے عذاب کا مستحق کرنے والا رویہ ہے۔ صرف بیان کرنے والا ہی نہیں پکڑا جائے گا، آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، یا تو روک دیں یا تو اٹھ کر چلے جائیں۔
یا تو روک دیں یہ منکر ہے. من را منکم منکرن، سنا کہ نہیں سنا؟ من را منکم منکرن، یہ منکر ہے، لغو ہے، یہ بری چیز ہے. یا تو روک دیجئے یا تو اٹھ کر چلے جائیے، اپنی ناراضگی کا اظہار کیجئے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے وقار کو اللہ کے ہاں بلند کر سکتی ہیں، ہمارے درجات کو بلند کر سکتی ہیں، اور معاشرے میں بھی ہماری ویلو میں اضافہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمارے اعمال کو، ہماری نیکیوں قبول فرمائے، ہمارے سیئات کو، ہمارے گزاشت کو، ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اس دنیا میں عزت دے، پھر سے اس دنیا میں عزت دے، مرنے کے بعد جنت دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى اولى واجل واتم واعم واكبر.